أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 113 اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں بتائی ہیں، اور یہ 4 چیزیں پیچھے جو اسٹوری آ رہی ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے بھی کیا کیا سبق ہے، کیا کیا لیسن ہے، وہ ہم بھی دیکھیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ولولا فضل اللہ علیک، اگر اللہ کا فضل اردو میں بھی بولتے ہیں نا، آپ اکثر دیکھتے ہیں گھروں پہ لکھا رہتا ہے ھذا من فضل ربی۔ فضل کسے کہتے ہیں؟ مہربانی، احسان، انگلش میں فیور بولتے ہیں اور ہندی میں بولتے ہیں انوگرہ۔ تو اگر اللہ کا احسان اور اس کا انوگرہ علیکا تمہارے اوپر نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ لہمت، ارادہ کر لیا تھا، طے کر لیا تھا، فیصلہ اور نرنے کر لیا تھا، کس نے؟ طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروپ نے۔ کن میں سے ایک گروپ نے؟ وہ جو چوری کرنے والوں کا سپورٹ کر رہے تھے، بنو ظفر، انصار کا جو ایک ٹرائب تھا بنو ظفر، اس کا ایک گروپ کیا طے کر چکے تھے؟ ان یضلوا، کہ تمہیں مسلیڈ کر دیں اس معاملے میں۔ کس معاملے میں؟ یہ چوری کے معاملے میں تمہیں مسلیڈ کر دیں، گمراہ کر دیں، بھرم میں ڈال دیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو طے کر لیا تھا کہ اب یہودی کے جیوز نان مسلم کا ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ کا احسان، اس کی کرپا تمہارے اوپر تھی، اس کی مرسی اور رحمت تھی کہ ایسا نہیں ہو سکا۔ تو یہ پہلی بات ہے۔ اس سے کیا لیسن ملتا ہے ہمیں؟ کہ انسان کو غلطی اور برائی سے، نقصان سے بچنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ کے احسان کی ضرورت ہے، اس کی اسپیشل فیور کی ضرورت ہے، تبھی انسان برائی سے بچ سکتا ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ وما یضلون الا انفسهم، وہ لوگ اپنے علاوہ کسی کو بھرم میں نہیں ڈال رہے تھے، کسی کو گمراہ نہیں کر رہے تھے۔ وما یضرونک من شیء، اور تمہیں وہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو ایک ظالم اور چور کا سپورٹ کر رہے تھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایسا کر کے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرم میں ڈال کر کے ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں، اس کا گناہ اور اس کا وبال آپ کو نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ عالم الغیب نہیں،
آپ انسین کو دیکھ نہیں سکتے کہ پردے کے پیچھے کیا ہوا. ایک حاکم اور جج کیسے فیصلہ کرتا ہے؟ جو بھی حاکم ہے یا جج ہے وہ کیسے فیصلہ کرتا ہے؟ ایویڈنس کی بنیاد پر، گواہی کی بنیاد پہ، وٹنس کی بنیاد پر. وہ نہیں جانتا کہ پیچھے ہوا کیا. تو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ وہ لوگ آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہے تھے، آپ کو مسلیڈ نہیں کر رہے تھے، بھرم میں نہیں ڈال رہے تھے، بلکہ اپنے آپ کو وہ کیا کر رہے تھے؟ نقصان پہنچا رہے تھے اور گمراہ کر رہے تھے. یہاں سے دوسرا لیسن ملتا ہے کیا؟ کہ اگر کوئی آدمی، کوئی ویکتی یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کو دھوکہ دے دوں گا، تو وہ دوسرے کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے، وہ دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے. کس کو پہنچا رہا ہے؟ اپنے آپ کو پہنچا رہا ہے. کیونکہ وہ دھوکہ، وہ بے ایمانی، وہ ڈس آنیسٹی کس کے خلاف جائے گی؟ آپ کے خلاف. اور قیامت کے دن اس کی سزا کس کو ملے گی؟ دھوکہ دینے والے کو ملے گی، نہ یہ کہ جو دھوکہ کھا گیا اسے نہیں ملے گی. اب تیسری بات اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ، انزل مطلب اتارنا. اکثر قرآن میں آتا انزل من السماء ماء، آسمان سے پانی اتارا. انزل اللہ علیک، آپ پر کیا اتارا؟ الکتاب، یہ کتاب اتاری، پستک، بک. والحکمت، اور وزڈم، حکمت، تتو درشتا. حکمت اور کتاب میں کیا فرق ہے؟ کہ کتاب ہمیں بتاتی ہے اور حکمت اس پر عمل کرنے کا نام ہے. دوسرا معنی حکمت کا یہ ہوتا ہے سنت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کو ایکسپلین کیا وہ بھی اللہ کی طرف سے تھا. یعنی ایک تو کتاب میں، اب فار ایگزامپل کتاب میں ہے کہ نماز پڑھو، کیسا پڑھیں گے؟ یہ کہیں لکھا ہے کیا؟ قرآن میں کہیں لکھا ہے کیسا نماز پڑھیں گے؟ نہیں لکھا. اس کو کس نے ایکسپلین کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرض میں 2 رکعت ہے، کہیں ہے قرآن میں فجر میں 2 رکعت کی نماز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپلین کیا. تو کتاب بھی دی اور اس کے ساتھ اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کو علم بھی دیا. دونوں چیزیں آپ کو سکھائی. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور چوتھی بات، جو آپ نہیں جانتے تھے وہ اللہ نے آپ کو سکھا دیا، بتا دیا. کون سی بات؟ اگر یہ جو انسیڈنٹ ہے چوری کا، اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس چوری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چوری کے بارے میں جانتے تھے کیا؟ نہیں جانتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا نا کہ یہ چوری وہ نان مسلم نے، جی یہودی نے نہیں کی بلکہ سو کالڈ مسلم نے کی. اللہ نے بتا دیا. اور اگر اس کو عام جنرل میننگ میں رکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے اور دنیا کا کوئی انسان آج تک جانتا نہیں. اتنا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے کیا؟ کسی کو نہیں دیا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل، اس کی مہربانی، اس کی کرپا آپ پر بہت زیادہ ہے. کس پر؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کتنی ہے؟ 2 بلین لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کر رہے ہیں آج، آپ کے پیچھے چل رہے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمتیں گننا شروع کریں گے تو گن نہیں پائیں گے. موٹا موٹی دنیا میں اللہ نے آپ کو پاور دیا، عرب کا کنگ بنایا آپ کو. آخرت میں آپ سارے انسانوں سے پہلے جنت میں جائیں گے. دنیا میں سب سے زیادہ کس کے اوپر کتاب لکھی گئی آپ کو معلوم؟ کون سی شخصیت؟ سب سے زیادہ بکس کس کے اوپر لکھی گئی؟ آپ سرچ کیجیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں سب سے زیادہ نام اللہ کے بعد اگر کسی کا لیا جاتا ہے تو وہ کس کا؟ بلینس آف پیپل ایوری ڈے ان کا نام لیتے ہیں. اور نماز میں تو مست ہی اللہم صلی علی محمد. اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ. پوری دنیا میں مائک سے اعلان ہوتا ہے.
اس کا نام اس طرح سے پابندی کے ساتھ پوری دنیا میں 5 بار لیا جاتا ہے، ایسا کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا فضل آپ پر بہت زیادہ۔ اب ہمیں اس سے کیا لیسن ملتا ہے؟ نمبر 1، اگر اللہ کا فضل ہمیں بھی چاہیے، اللہ کی مرسی، اس کی محبت اور پیار ہمیں بھی چاہیے، تو ہمیں کس کو فالو کرنا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جب ان پر تھا تو ان کو جن لوگوں نے فالو کیا ان پر بھی اللہ کی محبت، اللہ کا پیار اور اس کا فضل، اس کا فیور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دیا۔ تو 4 لیسن کیا کیا ہیں؟ نمبر 1، اللہ کا فضل چاہیے ہمیں۔ نمبر 2، میں اگر غلط کرتا ہوں، کسی کے ساتھ دھوکہ دیتا ہوں، تو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ دھوکے کا گناہ اور پاپ مجھے اٹھانا پڑے گا۔ اس کو نقصان پہنچا پاؤں گا کہ نہیں، سب سے پہلے میں اپنا نقصان کرتا ہوں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ علم اور یہ کتاب اور اس کا علم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ افسوس یہ ہے کہ مسلمان اس سے جاہل ہے، نہ خود جاننا چاہتا ہے، اور اگر کوئی بتاتا ہے تو وہاں بھی بیٹھنا نہیں چاہتا۔ نتیجہ کیا ہے کہ دنیا کے سب سے جاہل قوم کون ہے؟ SC ST سے بھی جاہل کون ہے؟ مسلمان ہے، جس کی کتاب کا پہلا ورڈ کیا ہے؟ اقرا، پڑھو۔ وہ ہندوستان میں سب سے جاہل اور دنیا میں نمبر 1 جاہل قوم، کیونکہ وہ اس کتاب کو چھوڑ دیا۔ پوری دنیا کا علم اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈال کے رکھ دیا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی مہربانی چاہیے تو سب سے پہلے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی بات سمجھ کر کے پڑھنا چاہیے۔ اسے نہیں سمجھ میں آتا تو سمجھانے والوں کے پاس بیٹھ کے پوچھنا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تب عقل آئے گی، دماغ آئے گا، وزڈم اور حکمت آئے گی، اور تب اللہ کی رحمت آئے گی۔ انگلش ٹرانسلیشن ہے، And if it was not for the favor of Allah upon you and His mercy, a group of them would have determined to mislead you. And they do not mislead except themselves, and they will not harm you at all. And Allah has revealed to you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the book and wisdom, and has taught you that which you did not know. And the favor of Allah has been great upon you. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے، اپنی مہربانی سے نوازے، اور ہمیں بھی اس کتاب کا علم سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، حکمت اور وزڈم عطا فرمائے۔